اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو بتلایا۔ ان کی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ ہے پورا نام کتاب کا۔ ہم اس کو صرف بخاری شریف بول دیتے ہیں، تو اصل نام اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف جو ہے اس کو درجہ دیا جاتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ امام بخاری کی کتاب کو دوسرا درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ امام مسلم کی کتاب کے بعد آتی ہے سیاہ ستہ کے اندر۔ امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف جو ہے وہ تحریر کی ہے، وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی امام بخاری سے رحمہ اللہ سے تقریباً 8 سال بعد پیدا ہوئے، 8 سال چھوٹے ہیں ان سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب نشاپور میں تشریف لائے تھے تو امام مسلم جو ہیں وہ ہمہ وقت ان کی محفل کے اندر رہے، کسی بھی لمحے ان سے جدا نہیں ہوتے تھے، ان کی خدمت میں رہے، تو ان سے بھی احادیث مبارکہ انہوں نے سنی ہیں۔ اس لحاظ سے امام مسلم جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد بھی ٹھہرے۔ امام مسلم نے 3 لاکھ احادیث مبارکہ میں سے انتخاب کر کے مسلم شریف کو لکھا ہے، 3 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے۔ اور امام بخاری نے 1 لاکھ صحیح احادیث میں سے انتخاب کر کے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یعنی بخاری شریف کو انہوں نے لکھا ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو جس نے جو سنا اس نے لکھ ڈالا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں کتنی احادیث مبارکہ لکھی ہیں؟ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے 7275 حدیثیں ٹوٹل لکھی ہیں، اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک انہوں نے 9082 حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل اس کے اندر لکھی ہیں۔ تو بخاری شریف کے اندر اگر جو بار بار حدیثیں آئی ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو ایک روایت کے مطابق 2602 باقی بچتی ہیں۔ اور امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے آپ نے مسلم شریف کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اب مسلم شریف کے اندر کتنی حدیثیں ہیں اس میں بھی مختلف روایت ہیں۔ ابو الفضل یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی کل حدیث 12,000 ہیں، اور ابو حفص نے بیان کیا ہے کہ 8,000 ہیں۔ تو الجزائری نے یہ کہا ہے کہ جو بار بار حدیث آئی ہے اس کو اگر نکال دیا جائے مسلم شریف میں تو بالاتفاق مسلم شریف کے اندر 4,000 حدیثیں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ اب یہ 4,000 حدیثیں، اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس میں 8,000 حدیثیں ہیں۔ تو خیر اب تو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ ہیں، آپ جا کے لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں کہ جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ تو میں نے خود گنا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 نہیں ہے۔ تو اسی طرح حدیث مبارکہ بھی گن لی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹ جو ہے وہ تعداد کیا ہے۔ یہ میں وہ پڑھ رہا ہوں جو میری ریسرچ میں آئی ہے، میں نے خود گنی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی اس کو 15 سال کے اندر انہوں نے لکھا ہے، 15 سال میں۔ امام مسلم جو ہیں، بخاری شریف چونکہ بار بار بولتے رہتے ہیں اور بار بار لفظ امام بخاری آ جاتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی جو ہیں 15 سال کی جد و جہد میں، اور امام بخاری نے 16 سال کے اندر بخاری شریف لکھی، ان کو 15 سال لگ گئے۔ یہ 15 سال کیوں لگے؟
وجہ یہ ہے کہ امام مسلم لکھنے میں یہ احتیاط برتتے تھے کہ آپ اپنی کتاب کو جو اس میں احادیث مبارکہ لکھی ہیں اس دور کے سب سے بڑے امام کہ جو علل حدیث اور تعدیل اس کے امام گردانے جاتے تھے ان کے سامنے وہ حدیث کو پیش کرتے، انہیں سناتے، بتاتے۔ اگر وہ کسی علت کی نشاندہی کر دیتے کہ اس کی چین میں یا فلاں جگہ میں یہ علت ہے تو امام مسلم اس حدیث کو کتاب میں درج نہ کرتے۔ اس وجہ سے ان کو 15 سال لگ گئے مسلم شریف میں حدیثیں جمع کرنے میں۔ تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف وہ بخاری سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، انہوں نے اپنے یہ دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ امام بخاری نے کچھ حدیثیں ایسی بیان کی ہیں کہ جن بندوں سے وہ خود ملے نہیں ہیں آپ نے دوسرے سے سماعت کر لی اور وہ شامی راوی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور وہاں کیا مسئلہ ہوا کہ جس کے سبب کبھی غلطی بھی واقع ہوئی، نام اور کنیت کے سبب آپ ایک راوی کو دو سمجھ لیتے ہیں، مگر امام مسلم رحمہ اللہ انہوں نے تمام احادیث کو ڈائریکٹ سماعت فرمایا ہے، اور امام مسلم نے یہ بڑا خیال رکھا ہے کہ جس راوی کا سند میں صرف نام ذکر کیا گیا اور نسب ذکر نہیں کیا گیا، جس کے سبب ابہام پیدا ہو تو آپ جو ہیں وہ اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ استاذ کے بیان کیے ہوئے الفاظ میں خلل نہ آئے۔ مثلا امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک سند ذکر کی ہے، حدثنا سلیمان یعنی ابن بلال ان یحییٰ وہو ابن سعید۔ اس مقام پر استاذ نے سلیمان بن بلال کا نام صرف سلیمان لکھا اور یحییٰ بن سعید کا نام صرف یحییٰ ذکر کیا، ان کے نسب کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو امام مسلم چاہتے تو اس کو سلیمان بن بلال اور یحییٰ بن سعید کے نام سے ذکر کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں یہ وہم ہوتا کہ شاید استاد نے اپنی سند میں ان کا اسی طرح ذکر کیا ہے، اس لیے احتیاطاً امام مسلم نے ایک نام کے ساتھ یعنی ابن بلال اور دوسرے نام کے ساتھ وہو ابن سعید لکھا۔ اسی طرح امام مسلم کیا کرتے ہیں، اسم، صفت، کنیت یا نسب میں اختلاف ہو تو امام مسلم اس کا بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نیز جس سند کے اندر، سند سمجھتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، تو جس سند میں کوئی علت پوشیدہ علت ہو اس کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ سند میں اگر اتصال یا ارسال یا متن میں زیادتی یا کمی کا اختلاف ہو تو اس کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبی ہیں، ان خوبیوں میں امام مسلم جو ہیں وہ منفرد ہیں، امام بخاری کی صحیح میں یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایک متن حدیث وہ ٹیکسٹ جو ہے حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے، جب بہت ساری چین کے ساتھ آتی ہیں تو امام مسلم کیا کرتے ہیں، ان تمام اسانید کو ان کی احادیث کے ساتھ ایک جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ ان احادیث کو متعدد ابواب میں علیحدہ نہیں بار بار نہیں لاتے،